صفدر قصر صاحب ہیں جی ہمارے ساتھ ماہر قانون. اس 324 کی دفعات کے تحت جو مقدمہ درج ہوا ہے اس پہ بھی ہم قانونی رائے لیتے ہیں، لیکن جو سنگین قسم کے الزامات جو متاثرہ نوجوان ہیں اس کی طرف سے لگائے گئے ہیں اس کے اوپر بھی ان سے ہم بات کریں گے. صفدر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. صفدر صاحب جو 324 کی دفعات کے تحت یہ صفدر تھانے میں FIR درج ہوئی ہے جی اس کی وجہ جو ہے وہ نوجوان یہ بتاتا ہے کہ جس علاقے میں وہ رہتا ہے، جہاں پہ وہ رہائش پذیر ہے، وہاں پہ کچھ لوگ منشیات کا کاروبار کرتے ہیں جی اور مبینہ طور پر الزام ہے اس کی طرف سے کہ وہ وہاں پہ پولیس جو ہے کوئی ایکشن بھی نہیں لیتی، اور جو لوگ فروخت کرنے والے ہیں وہ اس کے جاننے والے بھی تھے، پہلے دوست بھی تھے، تو ان کے ساتھ معمولی سا ایک کسی دوست کے ساتھ جھگڑا تھا تو ان کو یہ شبہ تھا کہ شاید میں ان کا سپورٹر ہوں، ان کے ساتھ کوئی ہیلپ آؤٹ کرتا ہوں، تو اس کو چھریوں کے وار کیے گئے اور وہ شدید زخمی ہوا. اب وہ یہ کہتا ہے کہ وہ ملزمان جو پکڑے گئے ہیں ان میں سے مرکزی ملزم ابھی گرفتار نہیں کیا ہے، ایک ملزم رہتا ہے. تو اس پہ لوگوں کو کیا کرنا چاہیے؟ لوگوں کو اکثر گلا رہتا ہے کہ مقدمہ بھی درج ہو گیا، عدالت میں ہم نے جا کے ٹرائل بھی جو ہے وہ کیس کی جو شروع کر دی ہے، تمام قانونی پیروی، تو لیکن ملزمان جو ہے وہ کوئی ضمانت کروا لیتا ہے یا پولیس انہیں گرفتار کرنے سے گریز آتی ہے. کیا کہیں گے اس پہ؟ جی دیکھیں، بات یہ ہے کہ جی یہ جو آپ پوچھ رہے ہیں کہ جی 324 کا مقدمہ، یہ تو چلو ایک مقدمہ ہو گیا. 324 بیسیکلی PPC کی سیکشن ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ کسی پہ قاتلانہ حملہ کرنا، یعنی اس کے پیچھے انٹینشن یہ ہو کہ وہ اس کو مارنا چاہتا ہے. تو اس کا سب سے پہلے تو دیکھا جاتا ہے کہ سرکمسٹینشل ایویڈنس کیا ہے، کہ کیا واقعی بندہ جو جس نے حملہ کیا ہے یا ملزم ہے اس کو انٹینشن یہ تھی کہ اس کو مار دیا جائے. اس میں ڈیٹیل یہ ہوتی ہے اس کے جو کنٹینٹس ہیں، اٹیک کیسے ہوتا ہے 324، اس میں یہ ہوتا ہے کہ جی ریپیٹیشن ہو یا پھر انسانی جسم کے اعضاء جو ہیں، یہ کچھ ایسے اعضاء ہوتے ہیں جن کو ہم قانونی زبان میں، میڈیکل کی زبان میں وائٹل پارٹس کہتے ہیں، جو حساس مطلب اعضاء ہوتے ہیں. کچھ ہوتے ہیں نان وائٹل پارٹس ہوتے ہیں. وائٹل پارٹس کی نارملی جو ہم جن کو دیکھتے ہیں وہ ہے کہ جو آپ کے جسم بھی آ جاتے ہیں، اس سے اوپر جو جسم کا حصہ ہے، گردن ہے، پیٹ ہے، کان ہے، آنکھیں ہیں، تو سر ہے، یہ وائٹل پارٹس ہوتے ہیں. تو اگر ان پہ حملہ کیا جائے اور اس میں ریپیٹیشن بھی ہو تو وہ پھر نارملی ایزیوم کیا جاتا ہے کہ جی یہ اس بندے کی، حملہ آور کی یا ملزم کی انٹینشن سی کہ اس کو مار دیا جائے. اس کیس میں بچے کے، نوجوان کے پیٹ پہ لکھا ہوا ہے کہ جی بائیں جانب چھری کے وار کیے، تو اٹ مینس کہ وہ کلیئر اس کو مارنا چاہتا تھا. ٹھیک ہے. جہاں تک یہ تو ہوگی جرم کی نوعیت. جہاں تک آپ پوچھ رہے ہیں کہ جی ملزمان پکڑے کیوں نہیں جاتے، اس میں آپ کے اوور ہال جو پنجاب کے اندر ہے، ابھی بہت سارے ہمارے جو دیہاتی اضلاع، دور دراز کے اضلاع ہیں، اس میں ابھی انویسٹیگیشن اور آپریشن کا جائنٹ سسٹم ہے. لیکن جو بڑے بڑے شہر ہیں، مثلاً یہ کہ آپ کا پروونشل ہیڈ کوارٹر ہے، لاہور ہے، گجرانوالہ ہے، فیصل آباد ہے، ملتان ہے، جو خاص کر کے جو آپ کے ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز ہیں، تو وہاں پہ پولیس کے 2 شعبے بنا دیے گئے ہیں. ایک انویسٹیگیشن ہے اور ایک آپریشن ہے. آپریشن جو ہے وہ نارملی ان کا کام ہوتا ہے کہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو کنٹرول کرنا، آپ کے ناکے وغیرہ دیکھنے. تو جو انویسٹیگیشن ہے وہ جب FIR درج ہو جاتی ہے تو وہ تھانے میں 2 آفیسر ہوتے ہیں، ایک انچارج انویسٹیگیشن ہوتا ہے، ایک SHO ہوتا ہے. تو وہ پھر SHO کا کام ہے پیرو سکروٹنی کر کے اس کو مقدمے کو درج کرنا.
کہ کن دفعات کے تحت ہے وقوع ہوا ہے، ایویڈنس اکٹھی کرنا، وہ پھر آگے ریفر کر دیتا ہے انچارج انویسٹیگیشن کو۔ انچارج انویسٹیگیشن کے پاس ایک ٹیم ہوتی ہے، اس میں سب انسپیکٹرز بھی ہوتے ہیں، اے ایس آئیز بھی ہوتے ہیں، تو وہ پھر ان کو اسائن کر دیتا ہے کہ جی یہ فلاں مقدمہ ہے، اس کو آپ دیکھیں گے۔ اچھا، اب یہاں پہ ایک بڑا امپورٹنٹ نقطہ ہے، وہ یہ ہے کہ اب ملزم کدھر ہے؟ ایک ملزم نے اب جیسا کہ آپ سبزہ زار والا واقعہ بتا رہے ہیں، اب اس میں ملزم ایک ہی ہے، شاید کوئی دوسرا بھی ساتھ معاون ملزم ہو، تو وہ اب چھری تو لامالہ ایک بندے نے ماری ہوگی، جس نے ماری وہ پکڑا گیا، ہاں، اور جس نے اسسٹ کیا ہے یا صاحب معاون تھا جو، تو وہ نہیں پکڑا گیا۔ اب ہوتا یہ ہے کہ ہماری پولیس کیا کرتی ہے کہ وہ پھر اس کو ایک عدالت کا پروسیجر ہوتا ہے 30 days کا، کہ اگر ملزم نہیں منظر عام پہ آ رہا تو پھر اس کو اشتہاری کرا دیتے ہیں، پی او کروا دیتے ہیں، پھر اس کا آگے سی آر او میں نام چلا جاتا ہے۔ اب آئی ڈی آج کل تو بڑا تیز سسٹم ہو گیا ہے، کافی بہتری آ گئی ہے، ماضی کی نسبت اگر دیکھیں تو آج کل کافی بہتری آ گئی ہے۔